صدیوں پہلے کربلا میں 9 لاکھ نے 72 قتل کیے تھے. آج 3 کروڑ کہہ رہا ہے کہ میں نے کربلا جانا ہے. میری دعا ہے کہ میرا مالک کسی بھی سائل کو رکے نہ. جسے حسین نے بلا لیا وہ ضرور جائے گا. یہاں تو اب تو صرف چند سازشیں اور چند دھمکیاں دی گئی ہیں نا. جب بازو کٹ رہے تھے، جب ہاتھ کٹ رہے تھے، لوگ تو تب بھی کربلا جا رہے تھے. جب متوکل کا دور آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اگر کیا ہے لوگ کیوں کربلا کی طرف جاتے ہیں. یہ عباسی بادشاہ تھا، یہ بہت ملعون تھا، ظالم تھا. اسے اس کے وزراء نے بتایا کہ حسین کی کربلا کی زیارت نہیں رک رہی. اس نے کہا کیوں نہیں رک رہی؟ اس نے کہا جی حسین کی آج سے کی پڑے. اس نے کہا اتنا ٹیکس لگا دو کہ کوئی حسین کی زیارت کے لیے جائے نا. جب اس نے بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا اور اعلان ہو گیا کہ اب جو کربلا جانا چاہے گا اتنا ٹیکس دے گا تو کربلا جائے گا. اگلے دن متوکل کی موت ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ اس کے شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آ گئی. شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آئی. اور اس نے آگے جو جملہ کہا وہ جملہ تمہارے عقیدوں کے لیے. اس نے متوکل کے دربار میں آ کے کہا میں نے سنا ہے کہ زیارت سستی ہو گئی ہے. اس نے کہا بڑھیا ٹیکس لگ گیا ہے. اس نے یوں ہی جلدی سے چادر کا پلو کھولا، کھول کے یوں دینار نکالے. یہ پکڑ جاؤں. یوں گرتے ہوئے دینار دے کے متوکل نے کہا تو بہت ضعیفہ غریب ہے، تیرا تو کمانے والا بھی کوئی نہیں. کہاں سے لے کے آئی ہے؟ اس نے کہا جس نے بلایا ہے اس نے دیے. رات کہہ کے سوئی تھی حسین تیری زیارت کے لیے آنا ہے. خواب میں آ کے اس نے کہا چادر اٹھا، جس نے بلایا اس نے دیے. پکڑ اب جاؤں. اس کا رک ابھی کربلا نہیں جانا. اس نے فوراً وزراء کو بلایا. وزراء کو بلا کے اس نے کہا نہیں ٹیکس لگانے سے نہیں ہوگا. حسین تو اپنے نوکروں کو درہم و دینار دے رہا ہے. انہوں نے کہا پھر کیا کرے؟ اس نے کہا کوئی اور سخت شرط لگاؤ. کیا شرط لگائیں؟ اس کا جو حسین کی زیارت کے لیے جائے اس کا ایک بازو کاٹو. بازو کٹوائے گا کربلا جائے گا. اگلے دن جب سائلوں کے دربار میں آنے کا وقت ہوا، کیا متوکل سائلوں کو سنے گا تو وہی بڑھیا. اب دیکھیے گا جملہ سنیے گا، عقیدہ دیکھیے گا. وہی بڑھیا اپنا دائیں ہاتھ سر پہ رکھ کے متوکل کے دربار میں. متوکل نے کہا بڑھیا اب کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے زیارت مفت ہو گئی ہے. بازو کٹوا رہا ہے نا، کٹوانے آئے. اس نے کہا میں نے کاٹنا ہے تو نے سر پہ کیوں رکھنا ہے؟ او کیا کہنے علی والو، حسین کے عاشقوں. بڑھیا دیکھا دی اب یہ میرا نہیں حسین کا ہو گیا. جو چیز حسین کی ہو جائے وہ سر پہ رکھی جاتی ہے. اب یہ بازو میرا نہیں ہے، یہ حسین کا ہے. جلدی کاٹ، کربلا جانے دے. اس نے کہا ابھی کا بھی اصول بدل دیتے ہیں، پھر ایک بازو نہیں 2. بڑھیا نے کہا دونوں کاٹ. اس نے کہا پاؤں بھی کٹیں گے. اس نے کہا دونوں کاٹ. متوکل نے کہا میں اسی بڑھیا کو ایسا عبرت کا نشان بنا دوں گا، پھر دنیا کوئی زیارت کے لیے جانے کے لیے سوچے گا بھی نہیں. یہ بڑھیا کیا سمجھتی ہے کہ میں اس کے عشق کے آگے ہار جاؤں گا؟ اس نے کہا ابھی اس بڑھیا کے بازو بھی کاٹتے ہیں، اس کے پاؤں بھی کاٹتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یہ زیارت کے لیے کیسے جائے گی. متوکل اپنے محل کے باہر مینار پہ کھڑا ہو گیا. بڑھیا کے بازو کٹوائے گئے، بڑھیا کے پاؤں کٹوائے گئے. خود محل کے مینار پہ کھڑا منظر دیکھ رہا تھا اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا دھکا دو بڑھیا کو دربار سے باہر، اب میں دیکھوں گا کٹے ہوئے ہاتھوں سے، کٹے ہوئے پاؤں سے چلے گی کیسے، اٹھے گی کیسے، جائے گی کیسے. جو ہی سپاہیوں نے لہو سے بھری بڑھیا کو یوں دربار سے باہر دھکا دیا. متوکل مینار پہ دیکھ رہا تھا. ابھی دھکا دے کے ابھی بڑھیا زمین پہ گری نہیں، یا ایک گھوڑے سوار آیا، اس نے ہاتھ سے بڑھیا کو اٹھایا، اپنے گھوڑے کے اوپر بٹھایا. بڑھیا نے جاتے جاتے متوکل کی طرف دیکھا، شکریہ پہلے چل کے جانا تھا اب وہ لینے آ گئے.